بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں تلاش کریں گے۔ میرے سامنے بخاری کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو بندہ اللہ کے ولی کو تنگ کرتا ہے، اللہ کے ولی کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی اللہ کا ولی کہہ دیا جاتا ہے جن لوگوں نے کبھی مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھی ہوتی، جن لوگوں کو حلال و حرام کا پتہ نہیں ہوتا، پاکی پلیتی کا نہیں پتہ ہوتا، 6 مہینوں سے لوگ نہائے نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ کا ولی کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ قطعاً ایسے لوگ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ یہ حدیث قدسی آپ کو سنانے لگا ہوں، اس میں اللہ کے ولی کی تعریف ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ اللہ کے ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چیزیں میں نے انسان پر فرض کر دی ہیں، تو ان چیزوں کی، ان فرائض کی پابندی کر کے جو بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ اب کون سی چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں؟ نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر اس کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، مال زیادہ ہے تو حج فرض ہے۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو نماز کی پابندی کرنے والا، روزے رکھنے والا اللہ کا ولی ہو گیا۔ اتنی ساری بات ہے، یہ اللہ کے ولی کی تعریف ہے۔ جو بھی بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور آگے فرمایا دوسری بات وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ جو نوافل ہیں اس کی پابندی کرتا ہے۔ نوافل اتنی پابندی سے ادا کرتا ہے کہ نوافل پڑھ کے وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہ بندہ اللہ کا ولی بن گیا۔ فرائض کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، نوافل کی پابندی کر کے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے محبت کرتے ہیں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب اللہ کسی سے محبت کر لیتا ہے، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس کان کے ساتھ وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اب اس حدیث کے اس ٹکڑے کا بعض لوگ کچھ اور ہی مطلب نکال لیتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سچ میں اس کے ہاتھ، پاؤں یا کان یا آنکھیں بن جاتا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کسی کا ہاتھ بنتا ہے، کسی کا کان بنتا ہے، کسی کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کسی کا کان بنتا ہے وہ کان حق سنتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا ولی، جس کو اللہ پسند کر لیتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، نوافل کی پابندی کرتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اللہ اس کا وہ کان بن جاتا ہے جس کان کے ساتھ وہ حق سنتا ہے۔ گناہ کے کام، گناہ والی باتیں، چغلیاں، غیبتیں، جھوٹ، اس طرح کی غلط باتیں وہ کان سے سننا پسند نہیں کرتا۔ اللہ جس کی آنکھیں بن جاتا ہے وہ آنکھیں حق کو دیکھتی ہیں، باطل کو نہیں دیکھتی، فحاشی عریانی کو نہیں دیکھتی، غلط چیزوں کو نہیں دیکھتی۔ ان آنکھوں کے اندر حیا آ جاتا ہے، بے حیائی ان آنکھوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو اللہ جس کا ہاتھ بن جاتا ہے وہ ہاتھ غلط کام نہیں کرتا، وہ ہاتھ الہ کلمت اللہ کے لیے اٹھتا ہے۔ کسی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے گا، بے ایمانی کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے وہ ہاتھ نہیں اٹھے گا۔
عزتوں کے تحفظ کے لیے اٹھے گا، انصاف کے لیے اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ اگر کسی کا پاؤں بنتا ہے، مطلب یہ ہے وہ پاؤں حق کی جانب چلیں گے، گناہ کی طرف وہ پاؤں نہیں چلیں گے، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ یہ ہے اللہ کا ولی۔ آگے فرمایا وَإِن سَأَلَنِي آتَيْتُهُ، ایسا بندہ جب اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے، اللہ اس کو جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وہ بندہ جس چیز سے پناہ مانگتا ہے اللہ پناہ دے دیتے ہیں۔ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ کا ولی بننے کے لیے فرائض کی پابندی، نوافل کی پابندی یہ ضروری کام ہے۔ جو بھی بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، جو بھی بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اس کے کانوں کا تحفظ کرتا ہے، اللہ اس کے آنکھوں کا تحفظ کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کا تحفظ کرتا ہے، اللہ اس کی پاؤں کا تحفظ کرتا ہے۔ وہ بندہ اللہ سے جو سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ جس چیز سے پناہ مانگتا ہے اللہ اس کو پناہ دے دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔